مکتوب نمبر 14 میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو تجلیات آپ پر وارد ہوئیں، جن کا پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے پیر بزرگوار کو، اور ان تجلیات کا مختلف مواد میں متمثل ہو کے آنا بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ یعنی خیر اور شر کے جو مختلف مظاہر ہیں یہ تو صاف واضح ہیں، اسی طرح باطن کے اندر جب خیر اور شر جو ہے وہ اپنی مختلف شکلوں اور رنگوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے، یہ اس بابت بات کی ہے۔ اور اس میں جو پہلی آپ نے عبارت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ بد صورت سیاہ رنگ کی صورت میں متمثل ہوا، یعنی بد صورت سیاہ رنگ کی صورت میں متمثل ہوا، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بد صورت سفید کی رنگ میں بھی متمثل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بری ہو وہ آپ کو برائی کے رنگ میں نظر آئے، یعنی رنگ جو ہے وہ کسی بھی رنگ میں آ سکتا ہے، اسی لیے نور بھی سیاہ ہو سکتا ہے، جس کو آپ روشن کہتے ہیں، نور بھی سیاہی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ نور جو ہے وہ اگر کسی کو نظر آتا ہے تو وہ سیاہی کی صورت میں نظر آئے، تو وہ سیاہی کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاہی جو ہے وہ بدصورت ہے، ورنہ ایک لیول ہے، ایک جگہ ہے، مقام ہے، محل ہے، وہاں سارے رنگ ہی اس کے ہیں، اور جس کو جس رنگ میں لائے۔ جی، یہ میں تمثل کا جو مسئلہ ہے یہ یہاں سے کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ بدصورت سیاہ رنگ کی صورت میں متمثل ہوا، یہ کشف کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان پر واردات ہوئی ہیں، یہ اپنی واردات بیان کر رہے ہیں کہ بدصورت سیاہ رنگ متمثل، یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اب کتاب اللہ میں ہے کہ عسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ تحبوا شیئا وعسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ تو پھر خیر و شر کا یا کسی چیز کے خوبصورت اور بدصورتی کا معیار کیا ہوا، یہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آ کے اختلاف ہو جاتا ہے اہل مذہب کا اور اہل عقل کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیر و شر وہ ہے یا خوبصورتی اور بدصورتی وہ ہے جس کا تعین عقل کرے، اور عقل کون سی؟ انسانی عقل۔ یعنی انسانی عقل یہ طے کر دے کہ یہ بدصورت ہے اور یہ خوبصورت ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ اہل مذہب یہ کہتے ہیں، اہل مذہب سے مراد میری وہ لوگ جو وحی کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدصورت اور خوبصورت، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، بھلائی، نیکی، بدی، ان کا جو تعین ہے یہ وحی سے ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں کہ جو انسانی جسم میں جو انسانی عقل ہے، عقل فعال جسے کہتے ہیں، تو عقل فعال یہ طے کرے گی کہ فرق کیا ہے۔ تو عقل فعال تو اب لوگوں میں مختلف ہے، اس کے مراتب بھی ہیں، جیسا کہ عقل پر جو لیکچر دیا گیا تھا اس میں یہ بات وضاحتاً کی گئی تھی کہ عقل میں تو لوگوں کے مراتب ہیں، اور وہ بدلتی بھی ہے، اس کے مرتبہ گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے، غذا کا بھی اثر ہے، ماحول کا بھی اثر ہے۔ تو اس طرح تمام انسان جو سوچتے ہیں ان کا الگ الگ پیمانہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے 6 لوگ ایک ہی چیز کو، ان کی مختلف رائے ہوگی، ایک کہے گا بری ہے، ایک کہے گا اچھی، تیسرا کہے گا اتنی اچھی ہے، چوتھا کہے گا نہیں یہ اتنی اچھی، پانچواں کہے گا یہ اتنی بری ہے، چھٹا کہے گا نہیں اتنی زیادہ بری نہیں ہے، تھوڑی سی بری ہے۔ تو ایک گھر کے 6 افراد کا کسی ایک چیز پر اتفاق نہیں ہوگا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ اچھی اور بری ہے۔ اس کو اگر ہم نے عقل کی روشنی میں بھی دیکھا تو کسی سٹیج پر جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی یہ اچھی اور یہ بری۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں لوگ خیر سمجھتے ہیں، تو یہ سوچنے کا ایک انداز ہے یا ایک لیول ہے، اس سے آگے بڑھیں گے تو کسی لیول پر، کسی سطح پر جا کر ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ تو بری تھی۔ اسی طرح جس کو وہ برا سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اچھی ہوگی، لیکن وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ بری ہے، لیکن کسی سٹیج پہ جا کے ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ تو یہ اس طرح ہے۔ جیسے ایک ہی چیز ہے، بچپن میں اور طرح معلوم ہوتی ہے، جوانی میں اور طرح معلوم ہوتی ہے،
لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا یا کام اس سے ہوتا نہیں، کہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ چیزیں جو پہلے بری لگتی تھی اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جو پہلے اسے اچھی لگتی تھیں پھر وہ اس کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ بندہ ایک ہے، حالات بدلے، احوال بدلے، اس کا ذہن بھی بدل گیا۔ اب ایک کتاب اس نے جوانی میں لکھی اور اس نے کہا کہ یہ چیز بری ہے، بڑھاپے میں چلا گیا تو اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو اب سمجھ آئی یہ چیز تو بری ہے۔ تو ایک آدمی کے دو خیالات ہو گئے، اب وہ خود ہی اپنے خیالات کو فالو کر رہا ہے، 20 سال اس نے ایک خیال کو فالو کرنے میں ضائع کر دیے، اب اس کے بعد کی پوری زندگی اپنے اس دوسرے خیال میں کھپا دے گا، لیکن حل نہیں نکلے گا۔ اس لیے وحی سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو جسے ہم خیر کہہ رہے ہیں یہ تمہیں شر لگ رہا ہے، جسے ہم شر کہہ رہے ہیں تمہیں خیر لگ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی میں آ جائے تو اچھا ہے، لیکن بعد میں آ جائے گا، لیکن وہ وقت آ جائے گا جب تم دیکھ لو گے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر تھا، لیکن اس وقت گزر جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک پہلو ہے شریعت کا جو سیدھا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور حضرت اسی بات کو طریقت کے باب میں بیان کر رہے ہیں، طریقت کے باب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طریقت میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے ظاہر کے اندر یہ چیزیں ہیں نا، قرآن میں ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے خیر ہو، کسی چیز کو پسند کرو تمہارے لیے وہ ٹھیک نہ ہو، اسی طرح تم کسی چیز کو خوبصورت کہو عقل کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، تم کسی کو مطلب کسی کا میک اپ کیا ہوا ہو تو میک اپ کی وجہ سے خوبصورت ہے، حقیقت میں تو وہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو حقیقت میں خوبصورت ہے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو برا میک اپ کر دیں تو وہ بری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے کسی سفید چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ کالا رنگ کر دیں، عجیب سی ہو جائے گی، لیکن جن کو کالا اچھا لگتا ہے ان کے لیے سفید عجیب سا ہو جائے گا، معیار الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ باطن کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں بھی ہوتا ہے کہ چیزیں مختلف چیزوں کی شکل میں متمثل ہو کے آ جاتی ہیں۔ اب وہاں پر کون سی چیز کام دے گی؟ ایک تو دانائی جو اس باطن میں جانے سے پہلے اس فرد کے پاس ہے، یا علم اس کو جو پہلے ہی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے نا صوفی کہتے ہیں کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، یعنی اس کو پہلے ہی خیر و شر کی تمیز نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور آپ اسے مراقبہ کروائیں تو مراقبہ میں وہ کچھ چیزیں دیکھ دوکھ لے تو فیصلہ کیسے کرے گا کہ کون سی شے صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، اور کون سا فتنہ ہے اور کون سا مقام ہے اور کون سا خیال ہے؟ نہیں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے وہاں جانے سے پہلے اسے علم چاہیے تاکہ رستے میں جو اسے نظر آئے اسے پتہ ہو۔ یہ ہے علم یعنی علم اور دانائی اس کو پہلے سے حاصل ہو تو پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ علم اور دانائی وہ کہاں سے لے گا؟ یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ وہ شریعت کا جو علم ہے وہ طریقت میں اس کی رہنمائی کرے گا، اور اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ طریقت کے اندر جب تمثل آئے گا، مختلف چیزیں مختلف رنگوں میں یا مختلف چیزیں مختلف طریقوں سے نظر آئیں گی تو وہ سارا خلط ملط ہو جائے گا اور بھاگتا پھرے گا اور شور ڈالتا پھرے گا اور بالآخر گمراہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بدصورت جو ہے وہ سیاہ رنگ میں نظر آیا ہے۔ تو سیاہ رنگ چونکہ ہمارے انسانی معاشرے کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر بدصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے جو چیز جو سمجھی جاتی ہے پہلے ہی ہماری سمجھ میں ہے، وہ باطن کے اندر وہ دوسری جو بدصورتی ہے وہ اسی رنگ میں ہی نظر آ گئی۔ اور اگر میں سیاہی کو پسند کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سیاہ جو ہوتا ہے نا یہ خوبصورت ہوتا ہے، تو پھر مجھے جو بدصورتی ہے وہ کشف کے اندر کس رنگ میں نظر آئے گی؟ سیاہ میں، سفید میں، وہ مجھے سفید میں نظر آئے گی، کیونکہ میں بدصورتی کے لیے میں نے سفید پہلے سے یہ سمجھا ہوا ہے یا میرے علم میں ہے کہ یہ اس کا استعارہ ہے، اور اگر الٹ ہوگا تو مجھے وہاں بھی ویسا ہی نظر آئے گا۔